ان 4 آیتوں میں سے ایک تمثیل پہلی 2 آیتوں میں ہے اور دوسری تمثیل دوسری 2 آیتوں میں. ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا مناسب ہوگا. لہذا میں پہلی تمثیل کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری تمثیل کی 2 آیتیں اور ان کی تفسیر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ منافقین کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اور اس سے مراد وہ منافقین ہیں کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود اور اسلام کی حقانیت کے دلائل کو سمجھ لینے کے باوجود منافقت کی راہ پر جمے ہوئے تھے، اور انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کرنے کے بجائے محض زبانی جمع خرچ کی صورت اختیار کی ہوئی تھی. مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے اندھیری رات ہے اور اندھیری رات میں فرض کری ہے کہ وہ جنگل میں ہے یا صحرا میں ہے، اس نے روشنی پیدا کرنے کے لیے آگ جلائی. آگ نے اس کے تمام ماحول کو روشن کر دیا. پھر اچانک وہ آگ جو جلائی گئی تھی وہ اللہ تعالی نے بجھا دی، اور اس کے نتیجے میں اندھیرے میں لوگ کھڑے رہ گئے. منافقین کے اوپر اس مثال کو اس طرح چسپاں کیا گیا ہے کہ آگ جلانے والے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس گمراہی کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں اسلام کی روشنی پیدا کی، آگ جلا کر نور پیدا کیا، اور اس نور نے ماحول کو منور بھی کر دیا، روشن بھی کر دیا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پہلے کفر ہی کی حکمرانی تھی، لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا، اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی اکثریت، مدینہ منورہ کے باشندوں کے اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا. تو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے پھیلا دیا تھا. آپ نے آگ جلائی، روشنی پیدا کی، اسلام کی روشنی، اور اس نے ماحول کو منور بھی کر دیا، ماحول کو روشن بھی کر دیا. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہ لوگ یعنی یہودی یہ بھی اس نور سے فائدہ اٹھاتے اور اس نور سے اکتساب کرتے ہوئے خود کو بھی روشن کرتے. لیکن چونکہ انہوں نے ہٹ دھرمی اور حسد کا اور ضد اور عناد کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ روشنی جو سارے مدینے کو منور کر رہی تھی وہ ان سے چھین لی، اور اس کے چھیننے کے نتیجے میں یہ تاریکیوں میں کھڑے رہ گئے. ایسے رہ گئے جیسے کہ انسان آگ جلانے کے بعد، روشنی میں آنے کے بعد پھر ایک دم سے وہ اندھیرے میں چلا جائے. ایک تو اندھیرا وہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے
انسان جس کا سامنا کر رہا ہو تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں اس اندھیرے کی عادی ہو جاتی ہیں، اور اندھیرے کے عادی ہونے کی وجہ سے اس اندھیرے کے باوجود کچھ نہ کچھ وہ دیکھ سکتا ہے، سجھائی دے جاتا ہے، ٹٹول لیتا ہے۔ لیکن ایک اندھیرا وہ ہے جو روشنی کے چمکنے کے بعد، ماحول کو منور کرنے کے بعد اچانک روشنی چلی جائے تو اس وقت جو اندھیرا پیدا ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ شدید ہوتا ہے، اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے، وہ شدید زیادہ ہوتا ہے، اس میں آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے نور کو جب ان سے سلب کر لیا گیا تو فرمایا ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے کہ جو دیکھ نہیں پاتے ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ چنانچہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور ان کو اب واپس نہیں آنا، یہ واپس نہیں آ پائیں گے۔ بہرے ہیں اس لیے کہا کہ جو حق کی بات ہے اس کو یہ لوگ سنتے ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، تو ایسے ہیں جیسے بہرے، جیسے بہرے آدمی کو اگر کوئی بات سنائی جائے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح ان کو حق کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، تو کم از کم ان کی مثال بہروں کی سی ہے۔ گونگے اس لیے کہا کہ آدمی اگر اس کو بات کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ بات کر کے اپنے لیے فائدے کے راستے تلاش کرتا ہے، اس کے ذریعے اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ لوگ جو دل کی بات ہے اس کو تو ظاہر کرتے نہیں، دل میں تو نفاق چھپا ہوا ہے، دل میں تو کفر چھپا ہوا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے، تو حقیقت میں یہ گونگے جیسے ہیں کہ جیسے وہ اپنے دل کی بات نہیں ظاہر کر سکتا، اسی طرح یہ بھی اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور اندھے اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل واضح طور پر منور کر دیے ہیں، پیش کر دیے ہیں، اور ان کو ان کا جملہ یقین بھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نبی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح ہیں، اس کے باوجود یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو ایسا ہی جیسے کہ کوئی اندھا ہو کہ وہ دیکھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ فہم لا یرجعون، لہذا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ واپس نہ آنے کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے نفاق کا رویہ اختیار کر لیا اپنے حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی جیسے کہ پیچھے گزرا، تو اب وہ واپس نہیں آئیں گے بلکہ اپنے اسی نفاق میں اور گمراہی میں مبتلا رہیں گے۔ یہ پہلی مثال تھی۔ آگے کی دوسری آیت میں دوسرے قسم کے منافقین کی مثال ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے
تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایک منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال ہے۔ پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو زبان سے اسلام تو لے آیا تھا لیکن دل سے قبول کرنے کے سلسلے میں تذبذب کا شکار تھا۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر مشقت والا کام سمجھ کر رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے، یعنی قرآن کریم میں جو کفر و شرک کی مذمت فرمائی گئی ہے اسے اندھیریوں سے، یعنی اسلام میں بارش ہے، اسلام ایک بارش ہے، رحمت کی بارش ہے، لیکن اس میں بیان ہے گمراہیوں کا، کفر و شرک کا۔ وہ کفر و شرک جو ہے وہ اندھیریاں ہیں، اور اس کفر و شرک پر اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب کی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر تم کفر و شرک کا ارتکاب کرو گے تو تمہیں جہنم کا عذاب ہوگا، انہیں بادل کی گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں جو حق کے دلائل ہیں اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بجلی سے تشبیہ دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی بارش ہے جس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ اندھیریوں سے مراد کفر و شرک کا بیان، اور گرج سے مراد کفر و شرک پر اللہ تبارک و تعالی نے جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، جہنم کی دھمکیاں دی ہیں، وہ گرج، اور چمک سے مراد وہ دلائل ہیں جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ بارش ایسی ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اندھیریاں بھی، گرج بھی اور چمک بھی۔ اب جب ان کے سامنے جہنم کی وعیدیں آتی ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ کفر و شرک کے نتیجے میں تمہیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ یعنی ان دھمکیوں کے نتیجے میں ان کو جب یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے کفر کی وجہ سے ان دھمکیوں کا مصداق بنیں گے اور جہنم کے عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، تو بجائے اس کے کہ ان دھمکیوں سے مرعوب ہو کر اور ان دھمکیوں کا اثر لے کر وہ حق کو قبول کرتے، وہ اور اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں کہ بھائی سنائی نہ دے تو اچھا ہے۔ یہ اسی احمق کی طرح ہے کہ جس کے سامنے کڑکے کی آواز آ رہی ہے، بجلیوں کی آواز آ رہی ہے، بجلی گرنے کا اندیشہ ہے، لیکن وہ اپنے کانوں میں انگلی دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے کہ گویا آواز آ ہی نہیں رہی، تو وہ اپنے کانوں میں موت کے خوف سے انگلیاں دے لیتے ہیں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں جہنم کی وعیدیں بیان کی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کا اثر لیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے کر اس سے کان بند کر لیں تو اس سے محفوظ ہو جائیں، حالانکہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو، کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ گھیرے میں لے رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کانوں میں انگلی دے کر بچ گئے، اس عذاب سے بچ گئے۔ جیسے کوئی شخص سامنے سے کسی حملہ آور کو دیکھ کر آنکھ بند کر لے اور یہ سمجھے کہ میں حملہ آور سے بچ گیا، حقیقت میں وہ بچتا نہیں، وہ اس کی حماقت ہے۔ تو یہ لوگ جو کانوں میں انگلیاں دے کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، یہ حماقت کی بات ہے۔ اللہ نے تو ان کو گھیرے میں رکھا ہے، یہ کانوں میں انگلیاں دیں یا آنکھیں بند کریں یا کچھ بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب میں گھیر لے گا،
جب ان کے عذاب کا وقت آئے گا تو یہ عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے۔ اور آگے پھر فرمایا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، یعنی جب حق کے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں تو ایک دم سے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں، بات تو بالکل ٹھیک کہی جا رہی ہے، دلائل بڑے معقول ہیں، لہذا ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں۔ لیکن چنانچہ جب بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، یعنی تھوڑے سے دلائل ان کے سامنے آتے ہیں اور اس کو دل بھی قبول کرنے لگتا ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی اس وقت ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اسلام تو ہم زبان سے تو لے ہی آئے ہیں، دل سے بھی مان لیں اس کو اور اس کے تمام احکام پر عمل کریں۔ لیکن جب ان کے خواہشات اور ان کے جذبات نفس اور ان کے مفادات ان کے سامنے آتے ہیں اور یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قبول کر لیا، اسلام کو صحیح معنی میں قبول کر لیا، تو ہمارے سردار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، جو لوگ ہمارے سامنے ہمیں فائدے پہنچایا کرتے ہیں ان کے فائدوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، دنیا میں فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اس بات کا بھی خیال رہتا تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات بھی کبھی کبھی آیا کرتی تھی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کچھ دنوں کے اندر خود بخود معاذ اللہ اپنی موت آپ مر جائے اور دوسرے لوگ غالب آ جائیں تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس قسم کے جو خیالات اور اندیشے ان کے دل میں آتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے تعبیر فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کے خواہشات کے نتیجے میں وہ بجلی اندھیرا کر دیتی ہے ان کے اوپر، یعنی بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی آگے اسلام کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں دونوں کو چھین لیتا، دونوں کو ختم کر دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنکھیں بھی دے رکھی ہے، کان بھی دے رکھے ہیں کہ اگر ابھی ان کے اندر ذرا بھی صلاحیت ہے سننے اور سمجھنے کی تو سن لیں اور سمجھ لیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ اور جب تک کہ یہ لوگ ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد اور حسد کی آگ میں جل کر بالکل ہی معاندانہ روش اختیار نہیں کر لیتے اور اپنے اوپر ہدایت کے راستے خود بند نہیں کر لیتے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں اور ان کی بصارت کو زائل نہیں کیا ہے، ابھی بھی ان کے اندر یہ بات موجود ہے اور ابھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ حق بات کو قبول کر کے اپنے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں۔